اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب الہی نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب سے کیسے ملتے تھے؟ کیا آج کی قوم میں پائے جانے والے بندر اسی نسل سے ہیں یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و احادیث اور تاریخ کی روشنی میں آج کی اس ریسرچ میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں نے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی علاقے میں آباد تھی۔ ان کی آبادی تقریباً 70,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بھی تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی شامل تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے آباد تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جس کا وہ کاروبار بھی کرتے تھے اور شکار بھی کرتے تھے، اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ سینیچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر بروز ہفتہ مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی تباہی و بربادی شروع ہو گئی۔ معزز ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ جس دن مچھلیاں کثیر تعداد میں کنارے کے قریب آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ کر شکار کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی، اور باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلی کے شکار پر تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو ورغلایا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی کی طرف بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر بعد میں ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن اتوار کو ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے ان کو ورغلایا کہ ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی، اور اتوار والے دن مزید بھی مچھلیاں پکڑنے کو مل جایا کریں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا اچھا لگا اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے گمراہ لوگوں کو شیطان نے یہ ہیلا بہت پسند اور دل جمی کے ساتھ ان کے دلوں اور دماغ میں بٹھا دیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کر حوض میں قید ہو گئیں تو یہ بھی تو مچھلیوں کے شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودی 3 گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو اس ہیلہ سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو اس کام کو برا جان کر خاموش رہا، لیکن اس نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں ان قریب اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے، اور ان پر
اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور تیسرا سرکش وہ گروہ اور نافرمان وہ گروہ تھا جنہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے حیلہ بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن شکار کر کے مچھلیاں کھاتے بھی تھے اور بیچتے بھی تھے۔ ارباب علم و بصیرت، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں تقریباً 12,000 ایسے سرکش اور نافرمان تھے جو حرام کیے جانے کے باوجود بھی ہفتے کو شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد نے ان نافرمانیوں کو اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب سے ان لوگوں کو ڈرایا کہ وہ لوگ باز آ جائیں، مگر وہ باز نہ آئے اور سر عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ اہل حق نے ان نافرمانیوں اور اپنے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دیوار کے ایک طرف نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف اہل حق اللہ کا حکم ماننے والے اور جو شکار سے باز رہتے وہ رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارہا ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن تمام نافرمان اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے۔ حالات و واقعات جاننے کے لیے کچھ لوگ ان کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے کہ وہ معلوم کر سکیں کہ نافرمان کس حال میں ہیں، مگر لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تمام نافرمان لوگ بندر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرما چکے تھے، انسانوں سے بندر بنا چکے تھے۔ جب لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو نافرمان بندر، جو نافرمان قوم تھی، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں اور ان کی جسموں کی خوشبو کو سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، مگر کچھ بول نہ سکتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق نافرمانوں اور بندر بننے والوں کی تعداد تقریباً 12,000 ہو چکی تھی۔ سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی نافرمانوں کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ یہ نافرمان سزا یافتہ بندر 3 دن زندہ رہے، بغیر کچھ کھائے پیے، بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر صفحہ ہستی سے بھی مٹ گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کو اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور رہا سوال یہ کہ آج کے بندر اس نسل میں سے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم پر عذاب آتا ہے وہ عذاب صرف اسی قوم تک محدود رہتا ہے، ان کے آئندہ آنے والی نسلوں میں نہیں جاتا۔ وہ مغضوب لوگ اور بندر صرف 3 دن زندہ رہے تھے، لہٰذا آج کے جو بندر ہیں وہ اس قوم سے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر آزمائش، ہر فتنے اور ہر مصیبت سے ہم ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات دنیا آخرت کی کامیابیاں مقدر فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔